بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے مسلم آئیڈینٹی۔ اس وقت امت مسلمہ اور خاص طور پر نوجوان نسل وہ ایک شناخت کے بحران سے اور تشخص کے بحران سے گزر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلم نوجوان سے پوچھیں کہ آپ کون ہو تو وہ آپ کو کنفیوز لگے گا، وہ آپ کو سیدھا صاف سا جواب دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی شناخت کو بری طرح مسخ کر دیا۔ ہم شیعہ بن گئے، ہم سنی بن گئے، سنیوں میں دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث بن گئے اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں، اور پھر اسی پر بس نہیں ہے بلکہ بریلویوں کے اندر بھی بہت سارے سب کاسٹ اور سب فرقے بن گئے ہیں، سب سیکٹس بن گئے۔ اسی طرح دیوبندیوں کے اندر بھی بہت سارے ذیلی فرقے بن گئے ہیں حیاتی اور مماتی کی بنیاد پر، اور ان فرقوں کی بنیاد پر مساجد بن گئی ہیں، ان فرقوں کی بنیاد پر نکاح اور طلاق کے مسائل ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ کسی دیوبندی فیملی کی بریلوی سے اگر شادی ہو گئی تو علماء کے فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کا نکاح نہیں ہوا، یہاں تک کہ اگر کسی بریلوی کا جنازہ دیوبندی نے پڑھا دیا ہے تو جنازہ بھی نہیں ہوا، اور یہ فتوے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں۔ تو ایک چیستان بن گیا ہے، اور ایک عام نوجوان وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور متفکر ہوتا ہے کہ اللہ میں کدھر جاؤں، کون سی نماز پڑھوں، کون سی مسجد میں نماز پڑھوں، کون سے وقت میں نماز پڑھوں، اور نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ کہاں باندھوں، اور رفع یدین کروں یا نہ کروں، اور دیگر جو مراسم عبودیت ہیں ان میں کون سا طرز عمل اور کون سا رویہ اختیار کروں۔ اور یہی وہ شناخت کا بحران ہے کہ جس کے بعد پھر جو مذہب بیزار طبقہ ہے، جو لبرل ہیں، جو سیکولرز ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، وہ اسی کو بنیاد بنا کر پھر نوجوان نسل کو دین سے برگشتہ کرتے ہیں، دین سے بیزار کرتے ہیں، اور دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں کنفیوژنز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آتے ہیں شناخت کی طرف۔ تو میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی شناخت تو وہی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ سورہ حج میں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو اور اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلم رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو مسلمان تھے۔ اس لیے میری اور آپ کی جو شناخت ہے وہ مسلم ہے، اور مسلم کا مطلب اطاعت کرنے والا، اطاعت شعار بندگی کرنے والا، بات تسلیم کرنے والا، سر تسلیم خم کرنے والا۔ لہٰذا ہم مسلم ہیں، ہم اسلام لے کر آئے ہیں، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا میں نہ دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، اور نہ ہی میں کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا تو ایک ہی مسلک ہے اور میرا تو ایک ہی مذہب ہے، اور وہ اسلام۔ جب یہ طے ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہر کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا مسلمان ہے، تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ اصل میں اس اختلاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے، اور خاص طور پر فقہی معاملات میں اختلاف کو سمجھنے کے لیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ، وہ بہترین ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس کو ہر ایک نوجوان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ جو دین کے اختلافات ہیں یہ اس لیے نہیں ہیں کہ اس دین میں کوئی تضاد ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اسوہ ہمیں دیا ہے اس میں حکمت کے تحت ایک ویرائٹی ہمیں دی۔ دیکھیے انسان سارے کے سارے وہ ایک لگے بندے راستے پر نہیں چل سکتے۔ جب ایک راستے پر اربوں انسانوں نے چلنا ہو، اس وقت 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، ان سے آپ ایک ہی تقاضا شروع کر دیں تو یہ ان سب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ہی تقاضے پر عمل شروع کر دیں۔ لہٰذا لازماً ان کے پاس مختلف چوائسز ہونی چاہیے، اور وہی چوائسز ہیں جو شریعت نے ایک عام فرد کو دی ہیں، اور ان چوائسز میں سے جو جس کو پسند آتی ہے وہ اختیار کر لیتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر
صحابہ کرام سے یہ کہا کہ جو بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے اسے چاہیے کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں ادا کرے۔ یہ حکم سن کر صحابہ کرام چل پڑے۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ عصر کی نماز ہم نے بنی قریظہ میں ادا کرنی ہے، تو چاہے عصر کا وقت گزر جائے ہم عصر کی نماز بہرحال وہاں پہنچ کر ادا کریں۔ جبکہ دوسرے گروہ نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم جلد سے جلد چاہیں، لیکن اب چونکہ عصر کی نماز کا وقت راستے میں ہو گیا تو عصر یہیں پڑھ لینی چاہیے اور پھر آگے اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ بعد میں جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب کی، دونوں کو برقرار رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے طبائع کی بنیاد پر مختلف ذہن رکھتے ہیں، مختلف اینگل سے سوچتے ہیں۔ کسی نے اس حکم کے لیٹرز کو لیا، اس کے ظاہری حکم کو لیا، کسی نے اس کی اسپرٹ کو لیا۔ جس نے ظاہر حکم پر عمل کیا اس نے بھی ٹھیک کیا، اور جس نے اس کی اسپرٹ کو لیا اس نے بھی ٹھیک کیا۔ گویا ایک وقت میں دو لوگ جو کہ بظاہر بالکل متضاد عمل کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو فقہی اختلاف میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک فقیہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے رفع یدین کیا ہے، اس نے اس کو ظاہری لے لیا اور رفع یدین کو شامل کر لیا۔ دوسرے فقیہ نے دیکھا کہ نہیں، وہ کسی خاص وقت کے لیے تھی، بعد میں آپ کا یہ معمول نہیں رہا، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ گویا یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں اور ان دونوں پر ایک وقت میں عمل ہو سکتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ حکمت ہے جو شریعت ہمیں دیتی ہے۔ لہٰذا یہ جو فقہی اختلافات ہیں، مسلکی اختلافات ہیں، ان کو اپنی شناخت نہیں بنانا چاہیے، ان پر اپنی مسجدوں کو استوار نہیں کرنا چاہیے، ان پر اپنی کمیونٹی کو استوار نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری شناخت براڈر ہے، بہت بڑی ہے، بالکل واضح ہے، صاف ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلم ہیں، حنیف ہیں، یکسو ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو دی، جن کی ہم ملت ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کی ہم امت ہیں اور جنہوں نے سنت ابراہیم پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسلم بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔